السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد واقت حیلت ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بیان میں آج 27واں اسم ہے السمیع۔ السمیع کے معنی اور اس کے خواص۔ السمیع کے معنی ہے خوب سننے والا۔ السمیع کے معنی ہے خوب سننے والا۔ بزرگان دین متین کرام، علماء ربانی اور صوفیہ کرام نے السمیع کے خواص میں 4 ذکر کیے ہیں کہ السمیع کے 4 خواص ہیں۔ انگنت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کسی کے تجربات میں آئے ہیں تو انہوں نے وہی لکھنا ہے۔ نمبر 1، جو کوئی اس اسم کو جمعرات کے دن چاش کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ نمبر 2، جو اس سے کثرت سے پڑھے، کم سننے کے مرض سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ جن کے کانوں میں بیماری ہے اور وہ کم سنتے ہیں، یہ روحانیت کے لیے بڑا اکثر خاندان چشت کے لوگ یہ بہت پڑھتے ہیں، بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق۔ نمبر 3، اگر کوئی جمعرات کے دن چاش کی نماز کے بعد 500 بار السمیع پڑھے گا اور ایک قول کے مطابق ہر روز 100 بار پڑھے گا اور پڑھتے وقت بات چیت نہیں کرے گا اور پڑھ کر دعا مانگے گا تو جو مانگے گا انشاءاللہ پائے گا۔ نمبر 4، جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یا سمیع 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر خاص سے نوازے گا۔ یہ السمیع کے معنی اور اس کے خواص تھے۔ ان تعداد سے جو مذکور ہوا، آپ اس پہ عمل کریں اور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر اسم تریاک ہے، مجرب ہے، اکثیر ہے، بے پناہ اس کے فیوزات ہے، برکات ہے۔ لیکن کسی عارف باللہ جو ریل صوفی ہو، عارف باللہ ہو، اور اس نے اسماء حسنہ کو پڑھا ہو، یا اللہ سے لے کر الصبور تک، ہمارے یہ پختونخوا یا افغانستان اور یہ تاجکستان، بخارا، یہ سائٹ پہ اس کی کافی پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ جو ہماری پنجاب کی پٹی ہے اور سندھ کی، تو بصد احترام یہ عمل سے خالی ہے۔ یہاں کے مشائخ بھی اکثریت برائے نام ہے۔ اگر آپ ان کا لباس دیکھیں، ان کا اٹھنا دیکھیں، ان کا بیٹھنا دیکھیں، ریا، نمود و نمائش اور شہرت میں جکڑے ہوئے ہیں، خانقاہ علم سے خالی ہو گئی۔ پرانے زمانے میں مدرسہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ فقہ بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیت طریقت کرتے تھے تزکیہ تخلیہ کے لیے۔ تو آج افسوس ہے ہماری زبون حالی پہ کہ نماز ہمیں نہیں آتی، نماز کے فرائض کا ہمیں علم نہیں، دعائے قنوت کا ہمیں علم نہیں، دعائے مفصل مجمل جس کو آمنت باللہ کہتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، وضو کے طریقے کا، غسل کے طریقے کا، یعنی جنابت سے نکلنے کے طریقے کا ہمیں علم نہیں، کپڑوں کو پہننے کا، کپڑوں کو نکالنے کا، واش روم میں آنے کا، جانے کا، کانا جب سامنے لے جائیں کون سی دعا پڑھنی ہے، بعد میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے جو ضروری تعلیمات نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہماری زندگی دور ہوتی جا رہی ہے، افسوس سے کہتا ہوں۔ تو پھر اگر ایک شخص، مثلا کتابوں کی اگر بات ہے، شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1400 بکس لکھے تھے، اور کنز الایمان
ترجمان القرآن ان کی تفسیر و فتاوی ردویہ، میرے خیال میں اتنی شہرۂ آفاق ترجمہ ہے اور یہ فتاوی ہے کہ صدیوں تک ہر مکتب فکر اس سے مستفید ہوتا رہے گا، تو اس کو بیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 2، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکابرین دیوبند کے 800 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کا تفسیر بیان القرآن، ان کا فتاوی و تصوف پر لاتعداد بکس، پھر ان کو حاجی امداد اللہ مجربکی کے قدموں میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حال ہی پہ ڈاکٹر طاہر القادری کو، جو کتنے کتب کے مصنف ہے، وقت کے مجدد شیخ الاسلام ہے، تو اس کو علاء الدین طاہر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گھٹنوں میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح پرانے زمانے کے جتنے اکابرین ہیں وہ شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، تو بات یاغیر کوئی بات ہے نا علم لدنی کی سیکھنے سکھانے کے لیے کہ یہ ظاہری علم سے نہیں آتا۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ کتابی بن جائیں اور سوشل میڈیا میں جو برمار ہے تو اس سے دور رہیں، وہ صاحب ذکر جس کا خلوت اور جلوت ایک ہو، ان کے پاس جائیں اور ان سے ان اذکار کی اجازت لے لیں اور اپنے عمل میں لائیں استقامت کے ساتھ، انشاءاللہ باغ و بہار ہو جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔